نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید الاستغفار حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سید الاستغفار یعنی سب سے اعلیٰ استغفار یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں یوں عرض کرے، سید الاستغفار یعنی سب استغفار کا سردار، سب استغفار سے افضل، سب استغفار سے بڑا استغفار جو ہے وہ یہ ہے۔ اور جس بندے نے صبح ایک بار اس طرح استغفار پڑھا تو اگر شام تک اس کی موت آ گئی تو انشاءاللہ تعالی سیدھا جنت میں۔ اور اسی طرح اگر شام ہوتے ہی اس نے ایک بار یہ استغفار پڑھ لیا تو صبح ہونے تک اگر اس کی موت آ گئی تو انشاءاللہ تعالی سیدھا جنت میں۔ محترم ناظرین، کتنا کریم ہے ہمارا رب، کتنے احسان ہیں ہمارے رب کے ہمارے اوپر۔ ایک ایک چیز ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں عطا کر دی جو ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ یعنی اس میں کتنی بڑی سعادت ہے، کتنا بڑا اجر ہے اس کا کہ بندہ اگر صبح کے ٹائم ایک بار پڑھ لے اور شام تک اس کی موت آ گئی، یعنی ایک بار پڑھ لیا اور سارا دن اپنے کام میں لگے رہیں، صبح ایک بار پڑھ لیا شام تک اس کی موت آ گئی تو سیدھا انشاءاللہ جنت میں۔ اور اگر شام کو پڑھ لیا تو صبح تک موت آ گئی تو انشاءاللہ سیدھا جنت میں۔ کتنا کریم ہے رب ہمارا، کتنا مہربان ہے ہم پر، ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے لیے اتنی آسانیاں فرما دیں، ہمارے لیے اتنی آسانیاں کر دیں، ایک ایک عمل بتا دیا کہ تم یہ کر لو، تمہارے لیے یہی کافی ہے۔ اور ہماری بد نصیبی یہ ہے، ہماری غفلت کا یہ عالم ہے، ہم اتنے بزی ہیں دنیا میں، ہم اتنے مال بنانے کے چکر میں ہم اتنے بزی ہو گئے ہیں کہ ہمیں فرصت ہی نہیں ملتی کہ ہم دین کو سمجھیں، اپنے رب کو سمجھیں، اپنے رب کو سمجھیں کہ کتنا کریم ہے ہمارا رب، کتنا چاہتا ہے ہمارا رب ہمیں، کتنا پیار کرتا ہے ہمارا رب، کسی کو تکلیف دینا نہیں چاہتا، کسی کو جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ اس کو کیا فائدہ ہمیں جہنم میں ڈالے، اس کا کون سا کام، اس کو کیا فائدہ ملے گا ہمیں جہنم میں ڈال۔ یہ ہماری اپنی کام ہے، ہماری اپنی کرتوتیں ہیں، ہماری اپنی غفلتیں ہیں، ورنہ ہمارا رب تو بہت کریم ہے، اتنا ہم سے پیار کرتا ہے اور ہمیں بتا دیا کہ تم ایسے عمل کرو، میں بڑا کریم ہوں، میں ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری دنیا بھی سنوار دوں گا اور آخرت کے لیے تمہارے بہترین انعامات سے نوازوں گا تمہیں۔ اور کیا چاہیے ہمیں اپنے رب سے، اتنا کریم رب ہے ہمارا، اتنا مہربان کوئی ہو سکتا ہے جتنا ہمارا رب مہربان ہے۔
تو بتایا جو بندہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا جو بندہ صبح کے ٹائم یہ استغفار کر لے، اگر رات تک موت آ گئی تو انشاءاللہ جنت میں، اگر رات کو کر لیا ایک بار پڑھ لیا تو صبح تک موت آ گئی تو سیدھا انشاءاللہ جنت میں۔ اور بہت چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹا سا استغفار ہے، اس کو سید الاستغفار کہتے ہیں کہ سب استغفار کا سردار، سب استغفار سے بڑا، سب کو یاد ہوگا، پھر بھی میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی انا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی ذنوبی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، جس کا ترجمہ ہے اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا فرمایا اور میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے عہد پر اور تیرے وعدے پر قائم ہوں جہاں تک مجھ سے ہو سکے۔ میں نے جو گناہ کیے ان کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، میں تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں، لہذا مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخش سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندے نے اخلاص اور دل کے یقین کے ساتھ دن کے کسی حصہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور یہ عرض کیا، یعنی ان کلمات کے ساتھ استغفار کیا، اور اسی طرح دن رات شروع ہونے سے پہلے اس کو موت آ گئی تو بلا شبہ جنت میں جائے گا۔ بلا شبہ کے الفاظ ہیں جو میرے آقا نے فرمائے، اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح اگر کسی نے رات کے کسی حصہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کیا اور صبح ہونے سے پہلے اسی رات میں وہ چل بسا تو بلا شبہ جنت میں جائے گا، بلا شبہ جنت میں جائے گا۔ تو اس استغفار کی اس غیر معمولی فضیلت کا راز بظاہر یہی ہے کہ اس کے ایک ایک لفظ میں ابدیت کی روح بری ہوئی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ سے روایت ہے کہ مجھ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، جو بلا شبہ صادق و صدیق ہیں، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے جس شخص سے کوئی گناہ ہو جائے پھر اٹھ کر وضو کرے، پھر نماز پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور معافی طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی، وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ۔ تو محترم ناظرین، چھوٹا سا یہ عمل ہے استغفار، جو ہے سید الاستغفار اس کو کہتے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ صبح کے دن کے کسی بھی ٹائم میں ایک بار پڑھ لیں، بہتر یہ ہے کہ صبح ہوتے ہی پڑھ لیں، تو شام تک موت آ گئی تو بلا شبہ جنت میں، بلا شبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اس میں کوئی شک نہیں، تو بلا شبہ وہ جنت میں جائے۔ اور اسی طرح رات کو کسی ٹائم پڑھ لے، صبح تک موت آ گئی تو بلا شبہ وہ جنت میں جائے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے اس استغفار کی، اس کو لازم کر لیں اپنے اوپر، اور لازم صبح اور شام جو ہے اس کو پڑھا کریں، تاکہ موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، کسی ٹائم بھی آ سکتی ہے۔ اچھا خاصا بندہ ہوتا ہے، بالکل تندرست ہوتا ہے، اور اس کا پتہ نہیں چلتا موت آ گئی، سنتے ہیں جی فلاں بندہ مر گیا۔ تو ہر وقت جو ہے اپنے آپ کو تیار رکھیں، ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھیں کہ کسی بھی لمحے کسی کی بھی موت آ سکتی ہے۔
موت کی تیاری ہر وقت رکھیں اور ذہن میں رکھیں کہ میں نے جا کے اپنے رب کو ملنا ہے اور میں نے کیسے زندگی گزاری ہے اس کے بارے میں مجھے پوچھو۔ اپنی زندگی جو ہے اللہ کے احکامات کے مطابق گزاریں، اپنے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاریں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔